ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت نامہ اور جو کتاب ہم انسانوں پر نازل فرمایا، تو اس ہدایت نامہ کے ساتھ تمام انسانوں میں، تمام کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منتخب، اپنا منتخب کردہ انسان بھی بھیجا، اور یہ قرآن، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اسی انسان پر، اسی انسان کے سینے پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب مقدس ہم تمام انسانوں کو دیا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کتاب مقدس کسی پہاڑ سے نمودار ہو، یہ کتاب مقدس
زمین کے کسی حصے سے نکلے، کسی درخت سے نمودار ہو، یا آسمان سے یوں ہی اترتا ہوا یہ کتاب اترتی ہوئی دکھائی دے، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مقدس کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو ایسا اگر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کتاب کو جس شخص پر، جس نبی اور پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، اس نبی اور پیغمبر کی رہنمائی ہی سے اس کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی رہنمائی کے بغیر، اس کی ہدایتوں کے بغیر اس کتاب کو اگر سمجھنا ممکن ہوتا، اس کتاب پر اگر ایمان لانا سہل ہوتا، تو پھر کسی انسان پر اسے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کتاب مقدس کو، قرآن پاک کو اتارا گیا تو اس کتاب مقدس کے ساتھ ساتھ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی اہم ہے، کیونکہ انہی کے ذریعہ ہدایت ملی۔ اس تمہید کے بعد میں اس جانب اشارہ کروں کہ بہت بعد میں کچھ لوگ اور بعض آسودہ قسم کے افراد نے یہ فکرہ پیدا کیا کہ قرآن کافی ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فکرہ اس وقت اس طرح کا فکرہ پھیلانے والے ہر شہر میں ایک آدھ لوگ مل ہی جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس فکرہ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شریعت کا علم نہیں ہوتا، جنہیں حدیثوں کا علم نہیں ہوتا، جنہیں معلومات نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انگریزی کا علم تو بہت زیادہ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اور انگریزی زبان میں حدیث کے خلاف، اسلامی تاریخ کے خلاف جو بہت سارا ایک خاص انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے اسے ان لوگوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ اب ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ طرح طرح کے اعتراضات اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات سے یہ چکرا اٹھتے ہیں، چونکہ شریعت کا ان کے پاس علم بذات خود نہیں ہوتا، اس لیے ان اعتراضات سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ذہن میں ایک خیال پیدا کرتے ہیں کہ حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آیا کہ سارا فتنہ اور سارا اختلاف حدیثوں کو لے کر کے ہے۔ کوئی بھی شبہ ہو، تمام طرح کے شبہات سے پہلے کوئی بنیادی چیز طے کر لینی ہوگی۔ جب تک کچھ بنیادی چیزیں ہم طے نہیں کر لیں گے اور انہیں اچھی طرح سمجھ نہیں لیں گے، تب تک کسی بھی شبہ کو اور کسی بھی اعتراض کو ختم کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ ڈاکٹروں میں مختلف طرح کے ڈاکٹر ہیں، یونانی ہے، ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے، اور کوئی ڈاکٹر فلاں چیز کھانے کو بولتا ہے، کوئی کھانے کو نہیں بولتا ہے، اس لیے ہم علاج نہیں کروائیں گے، اس لیے علاج کا سارا سب یہ گورکھ دھندا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب پیسہ لینے کے لیے، کمانے کے لیے سب ہوتا ہے، علاج نہیں کروانا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اگر یہ علاج صحیح ہوتا اور اگر یہ کوئی خاص چیز ہوتی تو یہ ڈاکٹروں میں اختلاف کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں اور کوئی کہتا اس کو نہیں کھا سکتے، اس سے نقصان ہوگا۔ تو یہ اختلاف
تو یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے علاج ہی سے دور رہو۔ تو دیکھیے اب یہ ایک شبہ ہے، اس شبہ کے لیے دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ایک ہی سامان ہے لیکن کوئی ڈاکٹر اسے کھانے کو بول رہا ہے، کوئی نہیں کھانے کو بول رہا ہے، دلیل بھی ہے۔ شبہ دلیل دونوں موجود ہے۔ یہ شبہ تب تک نہیں کلیئر ہو سکتا اور اس کا علاج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی بات کو حتمی طور پہ کلیئر طور پہ سمجھ نہیں لیں گے اور مضبوطی سے اسے سامنے نہیں رکھ لیں گے۔ یہی حال حدیث کو لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لے کر کے تمام طرح کے اعتراضات کا ہے۔ کوئی بھی اعتراض اور کوئی بھی شبہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کوئی بنیادی بات آپ طے نہیں کر لیں گے۔ وہ بنیادی بات طے کرنے کے بعد یا تو آپ کا شبہ ختم ہو جائے گا، یا اگر نہیں ختم ہوگا تو سامنے والا مطمئن رہے گا کہ بات اچھی طرح پہنچا دی گئی ہے، اور مانے نہ مانے۔ تو ہم آئیے پہلے اس چیز کو طے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حیثیت دی گئی ہے۔ اب جب یہ حیثیت کی بات آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب تو ضرور اتری ہے، لیکن آپ کے جو فرامین ہیں ان کا تعلق اس کتاب سے کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حیثیت دی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل علم یا ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء کی، اہل علم کی اور ذمہ داروں کی اطاعت اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے تابع ہے، لیکن اللہ کی جہاں پر اطاعت مستقل بیان کی گئی وہیں پر رسول کی اطاعت مستقل بیان کی گئی۔ اب اللہ کی اطاعت ظاہر سی بات ہے اس کا فرمان ہے، اور رسول کی اطاعت بھی ظاہر سی بات ہے اس کا فرمان ہی ہوگا۔ جب اللہ کی اطاعت کا مطلب پوچھا جائے آپ سے تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے فرمان سے ہوگی۔ تو جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی باری آئے گی تو وہاں بھی یہی بات کہی جائے گی، کیونکہ جب آیت کے پہلے ٹکڑے میں فرمان مراد ہے تو دوسرے ٹکڑے میں بھی فرمان مراد ہے۔ اب جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ چکمہ کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے اور متواتر چلا آ رہا وہ تو چلے گا، لیکن جو کہا ہے وہ نہیں چلے گا۔ یہ عجیب منطق ہے۔ کیا جب اطیعوا اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو تو کیا یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کر کے دکھائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کے فرمان کے ذریعہ، اور اللہ کا فرمان قرآن ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول کی اطاعت ہوگی رسول کے فرمان کے ذریعہ۔ تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معصوم تھے تو آپ جو کچھ کہیں گے وہ غلطی سے محفوظ ہوگا، اور آپ جو کچھ کریں گے وہ غلطی سے محفوظ ہوگا، اور جہاں آپ سے غلطی ہوگی وہاں ٹوک دیا جائے گا۔
تو جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی وہاں وہاں کسی نہ کسی انداز میں ٹوک دیا گیا، چاہے وہ قرآن میں آیت کوئی اتر گئی، چاہے الگ سے جبریل آئے، چاہے اس میں کچھ مسٹیک ہو گیا اور حالات سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ غلطی تھی۔ تینوں طریقے سے غلطی پر ٹوکا جاتا ہے۔ ایک طریقہ غلطی پہ ٹوکنے کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت اترتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اب شہد نہیں، میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے اپنے اوپر جو یہ شہد کو حرام کہا تھا تو شہد کو حرام کہنا اس معنی میں نہیں تھا کہ شہد حرام ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو اپنے اوپر شہد کو حرام کہا تھا، جب بیویوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا اس شہد کو لے کر کے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے یہاں جو رہے گا وہی کھائیں گے، تو اب جس بیوی کے پاس شہد ہوتا تھا وہ بیوی شہد پیش کر دیتی، اب شہد پینے میں کچھ وقت زیادہ گزر جاتا تو ایک مسئلہ پیدا ہوا، تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اب آج سے میں شہد ہی حرام کر لیتا ہوں۔ بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کی، بہت معمولی درجے کی بات ہے سمجھنے کی، عام انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے شہد کو حرام کبھی نہیں کہہ سکتے، یا اگر آپ نے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب یوں اب اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے حرام ہو، شہد کو یوں چھوڑ دینا ہے جیسے حرام ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ٹوکا کہ لفظ آپ حرام کا لفظ جو آپ نے استعمال فرمایا ہے وہ خود اتنا سنگین ہے کہ ٹوکنا چاہیے، کیونکہ رسول کے لفظ سے جب حرام نکلا ہے تو بھائی امتی اس کو فوراً فالو کر لیں گے، اس لیے آپ کو ٹوکا گیا کہ کسی چیز کو آپ حرام اور حلال نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے۔ ایک طریقہ یہ ٹوکنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ٹوکنے کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ کچھ دیہاتی لوگ، کسان لوگ نر کھجور کو مادہ کھجور سے ملا دیتے تھے اور اس طریقے سے پھل زیادہ آتا تھا، جیسے پپیا وغیرہ میں ہوتا ہے، کچھ پپیتا ایسا ہوتا ہے جو مردانہ ہوتا ہے اور کچھ زنانہ ہوتا ہے، تو کس میں پھل آتے ہیں کچھ میں پھل نہیں آتے ہیں، تو ایسے کھجوروں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ ملا دیا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھل تو آنا ہی چاہیے، اللہ پھل دے گا۔ اب اللہ کے رسول نے اتنی بات کہی تو اللہ کے رسول سے کون حجت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے اتنی بات سنی، اب کون وہاں تفصیل بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو اس لیے کرتے ہیں اور اس میں یہ ٹیکنیک ہے اور ہمارے ہاں کسانی کا یہ طریقہ ہے، کسانی کے اس طریقے سے۔ بڑی کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہوئی، تھوڑی سی وضاحت ہوئی اور صحابہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب ایسا نہیں کیا تو پھل تھوڑا آیا۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ بات گئی تو اللہ کے رسول نے کہا یار دنیا کے معاملے میں تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اور ٹھیک ہے تم لوگ جیسا کر رہے تھے ویسا کرو۔ اب دنیا کے معاملے میں تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات تم سے واقعی اللہ کے رسول سے وہ لوگ زیادہ جانتے تھے، مطلب یہ ٹیکنیکل چیز جو کھیتی کسانی ہے، تو اب اللہ کے رسول کسان تھے بھی نہیں، تاجر گھرانے کے آدمی تھے، تو کہا بھائی یہ کھیتی کسانی کی باتیں ہیں، تو یہ کھیتی کسانی کی باتیں تم لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، جس طریقے سے پھل زیادہ آتا اس طریقے سے کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی تھی تو حالات کے ذریعہ یہ بات پہ آپ کو تنبیہ کر دی گئی، یعنی اللہ نے ایسے حالات ہی پیدا کر دیے کہ اللہ کے رسول کی جو غلطی تھی اس پہ تنبیہ ہو گئی۔ تو مختلف طریقے سے جہاں اللہ کے رسول سے چوک ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز میں ٹوک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں نہیں ٹوکا سب اللہ کی طرف سے ہے، آپ معصوم تھے، آپ سے کہیں غلطی نہیں ہوئی۔ جب غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں ہے بولنے اور کرنے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ امتی کے لیے اتباع میں لازم ہے اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ اب یہ مطلق ہے، خواہش سے نہ بولنے میں قرآن بھی شامل ہے، حدیث، یعنی آپ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ وہی بولتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، جو آپ کو بتایا جاتا ہے، جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے، جو آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، کوئی بات اپنی خواہش سے آپ نہیں بولا کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تفہیم کرائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں یہ بتایا گیا
فرمایا گیا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے کچھ اختیار ہو ان کے معاملے میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جائے گا۔ بتائیے اگر حدیث ضروری نہیں ہوتی تو بات صرف اتنی ہوتی کہ اذا قضى اللہ ہو، جب اللہ فیصلہ کر دے، جب اللہ فیصلہ کر دے، تو جب اللہ فیصلہ کر دے بس اتنا کافی ہو، تو اس میں رسول لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ دیکھیے اس کے پیچھے جو بات ہے، ایک مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور سامنے والے کو اس میں حرج محسوس ہوا، کوئی فیصلہ کیا، کوئی بات کہی اور سامنے والے کو اس میں حرج محسوس ہوا، اس پس منظر میں آیت اتری، تو اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس گویا وہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے اور اسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی، تو اللہ کے رسول کا جو فیصلہ گویا وہ اللہ کا فیصلہ اور اسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی، اور دونوں کو ساتھ ذکر کیا گیا کہ اللہ کا فیصلہ ہو جو رسول کا فیصلہ ہو، تو اس فیصلے کے بارے میں کسی کو ماننے کا اور نہ ماننے کا اختیار نہیں ہے، صرف ماننا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا کہ رسالت کا مقام یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا کہ آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کا فیصلہ قبول کر لیں اپنے جھگڑوں میں اور اپنے اختلافات میں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اس فیصلے پر جو آپ نے کر دیا ہے، اور مکمل ایک دم مان لیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو ہمارے بھائیوں کے بارے میں ہے کہ بہت سارے علماء نے، بعض مکاتب فکر کے علماء نے یہ بات جا بجا کہیں نہ کہیں لکھ ہی دیا ہے اپنے ہی مسلک کے بارے میں کہ کس طرح ان کے ہاں ہوتا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے، مسلک کا کوئی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں کوئی اپوزٹ حدیث جب آتی ہے، ایسا بیان ہوتا کہ دیکھیں اس حدیث میں بھی ایسا، اس حدیث میں بھی ایسا، اس حدیث میں بھی ایسا ہے، تو حدیث سننے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا حدیث میں جب ایسا ہے تو مولانا صاحب نے ایسا کیوں بتایا، ان کو ایسا نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے پوچھتے ہیں، یہ ایک رویہ ہے۔ دوسرا رویہ ہے حدیث سنی تو دل میں کیا آ رہا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تو ایسا کہا، یہ سب کیا ہے، یہ دوسرا رویہ ہے، ٹھیک ہے اب بعد میں، لیکن یہ دو رویے ہیں۔ یہ رویہ جو حدیث سننے کے بعد میں دل میں یہ پیدا ہوا کہ تو حدیث میں اس طرح ہے، ہم کہیں غلط پر تو نہیں ہیں، یہ ٹھیک رویہ ہے، یہ ہدایت والا رویہ ہے۔ بھلے بعد میں یہ پتا چل جائے کہ نہیں مولانا صاحب نے جو بتایا تھا وہ حدیث ہی کے مطابق ہے، مجھ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، بھلے بعد میں یہ کلیئر ہو جائے، بھلے بعد میں یہ سمجھ میں آئے کہ حدیث مولانا صاحب کے مخالف نہیں ہے، لیکن حدیث سننے کے بعد ایمان کی جو آواز ہے، ضمیر کی جو آواز ہے، دل کی جو پکار ہے، اتباع کا جو جذبہ ہے، نبی کی حدیثوں سے محبت کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا یہی ہے کہ دل میں یہی خیال آنا چاہیے کہ جب حدیث اس طرح سے ہے تب آخر مولانا صاحب نے اس طرح کیوں بتا دیا، ذرا پوچھنا پڑے گا، یہ جذبہ آنا ہی چاہیے۔
بھلے بعد میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نہیں نہیں مولانا کی بات صحیح ہے اور وہ حدیث ہی کے مطابق ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن اگر حدیث سن کر کے یہ دوسرا جذبہ پیدا ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی چیز، اور پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگے کہ کاش یہ حدیث نہ ہوتی، اور پھر اس کے لیے آپ ایسا کرنے لگیں، زبردستی کا مطلب بتائیں، نہیں حدیث کا یہ مطلب ہے، یا تمام طرح کے ہیلے حوالے لانے لگیں، پھر یہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے حدیث میں ایسا ہے لیکن ہم چونکہ کسی امام کے ماننے والے ہیں اس لیے ایسا اور ویسا، تو یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں، یہ ساری چیزیں ایمان کے مخالف ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ رسول کی حدیث آ جاوے، رسول کا فیصلہ آ جائے، اور وہ فیصلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، وہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے اور حدیث صحیح ہے، تو آپ کے جذبات یہی ہونے چاہیے کہ یہی صحیح ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے غلط ہے۔ اس سے آپ مسلک سے باہر نہیں ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری، اچھا یہ حدیث کا جو انکار ہے انہی جذبات سے نکلا ہوا ہے، اسی قسم کے جذبات سے نکلا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں، اب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہے؟ آپ کا فرمان ہے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہوگی، آپ کا جو فیصلہ ہوگا، آپ کا جو فرمان ہوگا، قرآن کے مطابق وہ حجت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف۔ دیکھیے رسول کی حیثیت کو، رسالت کی حیثیت کو جگہ جگہ کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ جو نازل ہوا ہے صرف یہی ہے، کیونکہ جو نازل ہوا ہے اگر رسول کی حیثیت کے بغیر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو اس سے منمانا مطلب جو چاہے گا نکال لے گا، منمانی تعویل کوئی کر لے گا، منمانا دین کوئی بنا لے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، کیونکہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی شرح، اس کی تفصیل اور اس کا مطلب رسول ہی بتائے گا۔ تو کہاں منافقین کو دیکھو گے کہ وہ بدک رہے ہیں تم سے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رسالت کو واضح کیا اور جگہ جگہ اس بات کو کلیئر کیا کہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے کئی دلیلیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے تئیں مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کی تفصیل کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ لِتُبَلِّغَ إِلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کو پہنچا دو، پہنچانا بھی آپ کا فریضہ تھا۔ تو بہت ساری آیتوں میں قرآن پاک کے پہنچانے کا فریضہ بھی آپ کا بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے پہنچانے کا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہے، اور بہت ساری آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے مطلب بتانے کا فریضہ بھی اللہ کے رسول پر عائد ہے، یعنی پہنچانا بھی آپ کے ذمہ ہے اور مطلب بتانا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ یہ دونوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن جیسا اترے ویسا امت کو پہنچا دیں اور پھر اس قرآن کا مطلب بھی لوگوں کو سمجھا دیں۔ یہ اس میں صاف طور پہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو، بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان ہے،
اللہ کا ذکر وہاں نہیں آیا ہے، صرف رسول کا ذکر آیا ہے، تاکہ یہ موضوع اور کلیئر ہو جائے اور رسول کی رسالت کا جو درجہ ہے اور مقام ہے وہ اور قطعی طور پہ کھل کے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف رسول کا ذکر ہے۔ اطاعت میں صرف رسول کا ذکر ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رسالت بالکل کلیئر ہو جائے۔ دوسری آیت ہے، اب دوسری آیت ایک مزید نقطے کو واضح کر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی خالق مالک رب ہے، تو اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس میں رسول کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ پھر غضب یہ کہ یہاں پر اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ تو جب صرف رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کی اطاعت کا یہاں ذکر ہی نہیں رہ گیا۔ تو یہ اس شبہے کا ازالہ یہ دوسری آیت کرتی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے تو سمجھو کہ اللہ کی اطاعت کیا۔ مقام رسالت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اللہ کی اطاعت کی ہے ایسا کیسے ہو جائے گا کہ رسول کی اطاعت کیا تو سمجھو اللہ کی اطاعت کیا، ایسا کیسے؟ تب اس سے پہلے میں بتا چکا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے اشارے پر بیان کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر بیان کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت کرنے کا کلیئر مطلب ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا تو سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پھر جائے نہ مانے تو آپ کو ہم نے اس پہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے، پھر جائے تو پھر جائے۔ اسی طریقے سے اس شبہ کو ایک اور جگہ قرآن مقدس میں بالکل ختم کر دیا گیا ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ اب یہاں پر قرآن کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ بات ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، کیونکہ رسول جو دیں گے اس میں قرآن بھی ہوگا اور رسول جو دیں گے اس میں اللہ کے رسول کے اپنے فرامین بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اس میں قرآن کا ذکر نہیں، کیونکہ اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ کہا رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھیے روکنے میں صاف صاف کلیئر ہے کہ منہ سے بولنا پڑے گا، کیونکہ روکنے کا ہر جگہ کوئی غلط کام ہے، رسول ظاہر سی بات ہے غلط کام نہیں کریں گے، رسول ظاہر سی بات ہے غلط کام نہیں کریں گے۔ اب کوئی اگر غلط کام کر رہا اور رسول منہ سے نہ ٹوکیں تو اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ کام ہی غلط نہیں ہے، کیونکہ اس میں عمل سے کیسے کوئی جان سکتا ہے؟ رسول غلط کام نہیں کر سکتے اس لیے وہ غلط کام کریں گے ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط کام کر رہا پھر رسول جا کے تھوڑا سا کر کے پھر چھوڑ کے بھاگیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ نہیں یہ غلط ہے تو وہ لوگ بھی چھوڑ کے بھاگیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اور اگر رسول نہیں ٹوکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ صحیح نہ ہوتا تو رسول ٹوکتے۔
اس صورت میں یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول منہ سے بولیں گے اور کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تمام روکنے والی چیزیں گویا حدیث ہوئیں، فرمان ہوئیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمل والی چیز خالی، کوئی لاجک کیا ہے کہ عمل والی چیز اگر جو آپ کر رہے ہیں اس کو لوگ، آخر جو آپ کر رہے ہیں اس کو بھی تو کوئی بیان ہی کرے گا، بغیر بیان کے تو نہیں پہنچ سکتی آپ تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول منہ سے بولیں گے، کہیں گے، فرمائیں گے، تو جب فرمائیں گے تبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسے رکنا چاہیے، تبھی لوگ رکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے فرامین حجت ہیں۔ مقام رسالت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولیں وہ ہمارے لیے سند ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ فرمایا اور پھر بات ختم کروں گا، کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول سے اختلاف کرے، رسول کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، جو رسول کی نافرمانی کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھرا دیں گے جدھر وہ جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ رسول کی جو مخالفت کرے، یہاں بھی صرف رسول کو ذکر کیا گیا، کیونکہ جب رسول کو ذکر کیا جائے تو صاف معنی یہ ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اس میں شامل ہے۔ تو کہا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے، اور مومنوں کی راہ کیا تھی؟ مومنوں کی راہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اسے کرتے تھے، اور جس سے روکتے تھے اس سے رکتے تھے۔ مومنوں کی راہ بالکل یہ نہیں تھی کہ انہوں نے قرآن کو الگ کر کے رکھا تھا اور حدیث کو الگ کر کے رکھا تھا، اللہ کو الگ کر کے رکھا تھا اور رسول کو الگ کر کے رکھا تھا۔ ہدایت کی حیثیت سے، ہدایت کا جہاں معاملہ تھا، جہاں دین سمجھنے کا معاملہ تھا، ایسی کوئی تفریق صحابہ کرام کے یہاں بالکل نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے صرف قرآن کی بات کرنے کا مطلب کہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو کہا کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں واقعی قرآن سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس طریقے سے قرآن میں جا بجا مقام رسالت کو بہت کلیئر انداز میں بیان کر دیا۔ اب آئیے آخری نقطے پہ چل کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام رسالت، بہت کلیئر انداز میں ایک عام پڑھا لکھا آدمی، درمیانی درجے کا پڑھا لکھا آدمی، بلکہ ان پڑھ آدمی بھی ان آیتوں کے ترجمے ہی سے یہ بات فوراً سمجھ لے گا کہ واقعی قرآن کے ساتھ حدیث اور اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کا درجہ خود اللہ نے اور قرآن نے متعین کیا ہوا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب جبکہ رسول کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ پارسل آیا اور پارسل لا کے گھر پہ دے کے چلا گیا، خط آیا اور خط دے کے پوسٹ مین چلا گیا، یہ حیثیت رسول کی نہیں ہے۔ رسول کوئی پوسٹ مین ہرگز نہیں ہے، رسول کی رسالت یہ نہیں ہے۔ اس کنفیوژن کو قرآن نے بالکل ختم۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ مقام رسالت طے ہے، تو اب کوئی کنفیوژن اگر آتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی راستہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کنفیوژن آتا ہے کہ حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو حدیثیں ضعیف کیسے ہو گئیں
تو ان حدیثوں کو کیوں نہیں شروع میں لکھ لیا گیا؟ اگر آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ نماز اللہ کے رسول نے آخر پڑھی ہوگی تو وہ نماز اتنی طرح کیسے ہو گئی، یہ سارے کنفیوژن اگر آپ تو نماز اگر اتنی طرح ہو گئی تو کیسے ہو گئی، اس کو صحیح ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ سارا کنفیوژن ہے تو یہ کنفیوژن اس وقت دور ہو جائے گا جب آپ رسول کی رسالت کے مقام کو متعین کر لیں گے۔ اب آپ نے جب یہ متعین کر لیا ہے کہ رسول کی رسالت متعین ہے تو یہ سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں مثال دیا تھا کہ کسی کو یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ بھائی علاج نہیں کرانا چاہیے، کیوں نہیں کرانا چاہیے کہ ایک ہی سامان کو وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کھانا ہے اور یونانی ڈاکٹر کہتا ہے کھانا ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور ہومیوپیتھی کہتا ہے ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں، کھاؤ تو بھی ٹھیک، نہیں کھاؤ تو بھی ٹھیک، تو علاج نہیں کرانا ہے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ علاج صحیح چیز ہے، بیماری ہوتی ہے اور بیماری کے لیے شفا اللہ کی اجازت سے دواؤں سے ہوتی ہے، یہ بات پہلے ہم کو کلیئر کرنی پڑے گی۔ اب جب ہم نے یہ کلیئر کر لیا تب ہم اس کنفیوژن کا علاج کر سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کوئی ایسا کہتا ہے اور کوئی ایسا کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ٹیکنیکل بات ہو سکتی ہے، پھر یہ علاج ہو جائے گا اس کا، لیکن وہ بات پہلے آپ کو کلیئر کرنی پڑے گی۔ اسی طرح دین کے مسئلے میں بھی ہے، جب ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رسول کو یا قرآن کے ساتھ حدیث کو کلیئر کر لیا کہ اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ ہم سب سمجھ گئے، تو اب باقی کے جتنے کنفیوژن ہیں وہ کنفیوژن سب ہم کو دور ہو سکتے ہیں۔ علماء سے آپ استفسار کریں گے تو دور ہو جائیں گے، اس لیے اس فکر سے الحذر رہنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آج ایک نقطہ بتا سکا ہوں کہ مقام رسالت کیا ہے۔ مقام رسالت کوئی ڈاکیا کا مقام نہیں ہے، پوسٹ مین کا مقام نہیں ہے۔ مقام رسالت یہ ہے کہ اس قرآن کی آپ اس کے معنی اور اس کی شرح اور اس کی تفصیل کرنے والے ہیں۔ اب یہ کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا کیا مسئلے ہیں اور وہ خود انکار کر کے کس کھڈ میں گرے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں بتا سکا ہوں اور اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حدیث کو چھوڑنے میں آسانی یہ ہے لوگوں کو کہ ایک پورا ذخیرہ نکل گیا، اب صرف قرآن رہ گیا، اب اس میں صلاۃ کا معنی کہہ دو دعا ہوتا ہے تو ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، صلاۃ کا معنی کہہ دو عربی زبان میں تسبیح ہوتا ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، 5 نماز سے چھٹی ہے۔ اور صلاۃ کا مفہوم اگر قرآن میں کہیں قیام اور سجدہ آیا ہوا ہے تو کہہ دو ایک بار کھڑے ہو جانا دن میں اور ایک بار سر جھکا دینا، نماز ہو گئی۔ تو اس طریقے سے نماز سے چھٹی مل جائے گی، دعاؤں سے چھٹی مل جائے گی، ذکر و اذکار سے چھٹی مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، تو قرآن کو ماننے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے تو کسی ایک چیز پر متفق ہوں۔ مان لیجئے صلاۃ کا لفظ آیا ہے نماز، تو نماز کیا ہوگی آپ پھر بتائیے وہ نماز کیا ہے۔ اب آپ کیوں مختلف ہو رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا خالی دعا کر لو، کوئی کہہ رہا تسبیح کر لو، کوئی کہہ رہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ کے ہاں اگر کلیئر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیا نام سے پہاڑ کا گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جاتی ہے۔ تو ان کے کنفیوژنس ہیں اور ان کے جو شبہات ہیں اس کی کچھ وجہ ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ مقام رسالت بہت اہم ہے، رسالت کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی سمجھ دے، سچا ایمان دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ آئیے شیخ۔